السلام علیکم۔ آج ہم اردو رائٹنگ میں اردو کے اگلے جو حروف تہجی ہیں ان کو لکھنے کی پریکٹس کریں گے۔ تو اس کے لیے بھی آپ نے جو اردو کا کٹ ہے وہ پہلے کی طرح جو ہے جو چھوٹی نوک ہے اس کو آگے کی طرف رکھنا ہے اور بڑی نوک کو اوپر کی طرف۔ تو آج ہم لکھیں گے جیم۔ جیم میں یاد رہے کہ جب ہم جیم لکھتے ہیں تو اس کو نوک سے شروع کرتے ہیں اور نیچے جب اس کا پیٹ بناتے ہیں تو اس وقت پورا کٹ لگاتے ہیں۔ اور دوسری بات یاد رہے کہ جو یہ والی نوک ہے یہ بالکل اس کے پیٹ کو ٹچ کرتے ہوئے گزر رہی ہے اگر ہم اس کو 90 کے اینگل پہ ڈرا کریں۔ جب بھی آپ جیم لکھیں گے تو یہ جیم دکھنے میں ہمیں صحیح نظر نہیں آ رہا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی جو یہ نوک ہے یہ اس کے اگر 90 کے اینگل پہ اس میں لائن ڈرا کریں تو وہ اس کے پیٹ کو کاٹ کے گزرتی جا رہی، جو کہ دکھنے میں بھی خوبصورت نظر نہیں آ رہی اور ویسے بھی یہ غلط ہے۔ اور ایک اور دوسری بات، ہم اس کو ایسے جب لکھتے ہیں تو یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ اس لائن جو ہے یہ والی یہ اس کے پیٹ سے ہٹ کے گزر رہی ہے۔ تو اس کے لیے شرط ہے کہ جب ہم اس کو نوک سے شروع کرتے ہیں تو اس کی یہ والی جو نوک ہے وہ اس کے پیٹ کو ٹچ کرتے ہوئے گزرے۔ تو یہ جو زاویتاً اس کا دیکھا جائے تو یہ بالکل اس چیز کریکٹ کو ہے۔ مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ جیم لکھنا ہے۔ تو ہمارے پاس جیم ہو گیا، جیم ہے، باقی ایک اور ہم لکھتے ہیں جے۔ تو یہ بس نقطے کا ہی فرق ہے، باقی جو ہیں یہ بالکل سارے ٹھیک ہیں۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور ایک اور جیم جو ہے وہ اگر آپ اس کو بہت اچھے سے پریکٹس کر رہے ہیں تو ایک بار جو ہے آپ اس طرح بھی لکھ کے پریکٹس لازمی کریے گا، کیونکہ جب آپ کو ان جیم لکھنے میں بالکل پرفیکٹ ہو جائیں تو آپ اس کو اس طرح ٹرائی کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی رائٹنگ جو ہے بہت ہی اچھی ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہم نیچے شروع کرتے ہیں۔ اس کو آپ نے 3 صفحے جو ہیں وہ لازمی لکھنے ہیں، ڈیلی بیس پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ لکھیں گے دال۔ دال دیکھیے گا فل کٹ سے شروع کرنا، آپ نے فل کٹ لگانا ہے اور نوک پہ ختم کر دینا ہے۔ اور دال جو ہے وہ اس طرح سے ڈرا ہو رہا ہے، بالکل اس طرح، یہ دال ہے، یہ ڈال زال۔ اور جیم جو ہے وہ اگر ہم بڑا کر کے لکھیں اس کی طرح تو وہ اس طرح سے بن رہا ہے، اس طرح سے۔ اس طرح سے تو آپ اس کو پریکٹس کرنا ہے ڈیلی بیس پہ، 3 پیجز جو ہیں وہ کم سے کم آپ نے لازمی پریکٹس کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ ایک دن بہت ہی اچھے رائٹر بن سکتے ہیں۔ ہم انگلش رائٹنگ میں جو ہے پہلے 4 الفابیٹس جو ہیں ان کی پریکٹس کر چکے ہیں، تو اس میں آپ کو اگین جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ آپ نے جو کٹ جو ہے وہ اس طرح سے پکڑنا ہے، مطلب کہ جب آپ اوپر سے نیچے کی طرف ایک لائن ڈرا کریں تو وہ بالکل موٹی لائن لگے، پورا کٹ لگانا ہے جب اوپر سے نیچے آنا ہے۔ تو اس کی چھوٹی نوک جو ہے وہ آگے کی طرف ہے، بڑی والی نوک جو پیچھے کی طرف سے۔ ہمیشہ جو آپ نے بڑی نوک سے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے، مطلب کہ پہلے ہم اے بی سی اور ڈی تک پریکٹس کر چکے ہیں، تو اب جو ہے وہ ہم لکھیں گے ای۔ تو دیکھیے نوک سے میں شروع کر رہا ہوں اس کو ایسے، تو یہ دیکھیے یہاں سے بریک ہے اور یہاں سے موٹا آ رہا ہے سینٹر، جہاں سے میں اوپر سے نیچے آ رہا ہوں جہاں سے موٹا ہے، اور یہاں سے نیچے سے بریک ہو رہا ہے۔
آگے ہم لکھتے ہیں ایف. تو اس میں جو ہے ہم اب ایف میں دیکھیں کہ ہم اس کو بریک نوک سے شروع کریں گے. ہم اوپر سے نیچے سے جب اوپر جا رہے ہیں ہم بریک نوک کا استعمال کرتے ہیں. یہاں فل کٹ لگایا ہے اور یہاں سے پھر ہم بریک کر رہے ہیں, یہاں سے اوپر سے پھر بریک. یہ دیکھیں ایف کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے. تو اب ساتھ جی کو بھی ہم ایسے ہی لکھیں گے. دیکھیے کہ میں جب بھی لکھ رہا ہوں تو جو مارکر کا کٹ ہے وہ اس طرح سے گھوم رہا ہے, ایسے سے, مطلب کہ جہاں سے موٹا کرنا ہے وہاں سے موٹا ہو رہا ہے, جہاں سے بریک کرنا ہے وہاں پہ بریک ہو رہا ہے. اور جو الفابیٹس ہیں وہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں. اور اب جو ایچ ہے وہ دیکھیے یہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. مطلب کہ دوبارہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں. دیکھیے کتنا خوبصورت ایچ نظر آ رہا ہے. وہ آئی جو ہے اس کو بھی ایسے ہی ہم لکھیں گے, یہ آئی. تو آپ نے ان کی کم سے کم 3 پیجز جو ہے نا وہ لازمی لکھنے ہیں, لازمی پریکٹس کرنی ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کو پوری ایک لیکچر سیریز میں اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اور اس کے بعد آپ کو لکھنے میں رائٹنگ آپ کی بہت ہی پیاری ہو جائے گی. اور جب ہم ایگزام میں کویشچن حل کرتے ہیں تو بس آپ کو ایک ٹپ دیتا چلوں کہ ہم سب سے پہلے اوپر کویشچن لکھتے ہیں. تو کویشچن دیکھیے کیوں لکھا ہم نے, یو ای ایس ٹی آئی او اور این. تو یہ دیکھیے کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے کویشچن. تو جب اس کے آگے ہم اس کا لکھیں گے کویشچن نمبر ایم بی تو دیکھیے کہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے. اور اگر ہم اس کے نیچے اسکیل کی مدد سے, اب میں تو ہاتھ سے لگاؤں گا شاید ٹیڑھی میڑھی ہو جائے, آپ نے کویشچن کی مدد سے اسکیل کی مدد سے اس کے نیچے نا ایک ڈبل لائن لگا دینی ہے. اور اس کے بعد جب آپ پیپر حل کریں گے, کیونکہ جو پیپر ہے نا وہ اس کی سٹارٹنگ بہت خوبصورت ہونی چاہیے. جب پیپر کی سٹارٹنگ بہت زیادہ خوبصورت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے مارکس ملیں گے.